قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عزیزان محترم، نوجوانان اسلام، مصلیان گرامی قدر اور پیارے بچوں، میری آواز سننے والی خواتین اسلام، اللہ وحدہ لا شریک سبحانہ تبارک و تعالی کا بے پایان فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو دنیا کی انگیت بے شمار مخلوقات میں سے انسان بنایا اور پوری انسانیت کا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اور ہمیں اپنے اعمال، اپنے عقائد، اپنے اخلاقی قدروں کے لیے منہج سلف صالح اپنی آزادی سے، اپنی رائے سے اسے چننے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری انسانیت کے مداوع کے طور پر، اس پوری انسانیت کے علاج کے لیے اپنا آخری کلام قرآن مجید کی صورت میں اپنا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل فرمایا۔ غار حرا میں جن ابتدائی 5 آیات کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا تھا، سب سے پہلی وحی میں پوری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ چونکہ جس طرح سے محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح سے قرآن مجید کے نزول سے پہلے جو لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی، اور قرآن مجید کے نزول کے بعد سے لے کر قیامت تک جو لوگ بھی اس زمین پہ پیدا ہوں گے ان تمام لوگوں کے لیے کتاب ہدایت اور کتاب عبادت کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے نازل فرمایا۔ جس قرآن کی ابتدائی 5 آیات میں پوری انسانیت کو سب سے پہلے جس بات کی تاکید اور تلقین کرائی گئی ہے، اور جس سے انسانیت کا اکثر حصہ تو ابھی جڑا ہوا ہے، لیکن جس امت نے اور جن لوگوں نے اس کلام کا سب سے پہلے استقبال کیا تھا، جن لوگوں نے قرآن کی وحی کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے ایمان لے کے آئے تھے، انہی سے عقیدت رکھنے والے لوگ اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ، اسلام کے نام پہ جھگڑے بھی کرنے والے لوگ، حسب ذات پات پہ لڑنے والے لوگ اور اپنے آپ کو کسی بھی حال میں مسلمان کہنے والے لوگ ہی نے، اسی جماعت نے اور اسی قوم نے اور اسی امت نے قرآن کی جو پہلی وحی آئی تھی اس پہلی وحی کو نظر انداز کر کے دنیا پرستی، جاہ و جلال کا حرص اور طمع، آپسی جھگڑے، جھوٹ، فریب، رشوت، چغلخوری، بدخوری، ان تمام اخلاقی بری بیماریوں میں ملوث ہے۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم تھا، علم ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ عربوں کی جو پریشانیاں تھی اور اس وقت عالم میں انسان کی جو پریشانیاں تھی، چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہو، چاہے یونان کی سرزمین ہو، چاہے وہ روم کی سرزمین ہو، چاہے عرب کی سرزمین ہو،
چاہے جہاں جہاں جس جس جزیرے میں انسان بستے تھے وہاں کی جو پریشانیاں تھیں ان پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف تھا. انسانوں کے ظلم سے واقف تھا، انسانوں کی شرک سے بھی واقف تھا، ان کی بدعات سے بھی واقف تھا، انسانی حقوق کو جو لوگ پامال کرتے تھے ان سب سے بھی اللہ تعالیٰ واقف تھا. لیکن ان تمام برائیوں کے باوجود اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو علم کے راستے کی طرف جانے کی کیوں تاکید فرمائی. غار حرا میں جو پہلی آیات نازل ہوتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن آیتوں کے ذریعے سے وہ نبی بنائے جاتے ہیں، جن آیتوں کے ذریعے سے اس پوری انسانیت کو سب سے پہلی مرتبہ مخاطب کیا جاتا ہے، جن آیتوں کے ذریعے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب انسانیت کے اٹھان کا وقت آ گیا، اگر اس کلام پہ عمل کرتی رہی تو یہ انسانیت کبھی ذلت و خاری کے دلدل میں نہ پھنسے گی. آخر وہی ابتدائی 5 آیات میں کیا چیزیں بیان کی گئی اور اس امت نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے ان 5 آیات کے اوپر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا ہے. سب سے پہلی جو آیات آتی ہیں قرآن مجید میں، ان میں نمازوں کی تاکید، روزے کی فضیلت، حج کی فرضیت، کلمے کی تاکید، والدین کی اطاعت، سود رشوت حرام ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کا تذکرہ نہیں ہے. ابتدائی جو 5 آیات نازل ہوتی ہیں جو قرآن کی سب سے پہلی وحی ہے اور قیامت تک آنے والی کتابوں میں سب سے اوتھینٹک بک اگر کوئی ہے تو قرآن مجید ہے، اور سب سے رحمت والا پیغمبر جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، اور تا قیامت تک آخری بچہ جو اس روزمین پہ پیدا ہوگا اس بچے کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ اس آخری پیغمبر پر ایمان رکھے. تو آخری کیا بات ہے کہ اس آخری پیغمبر کو جو سب سے پہلی بات وحی کے ذریعے سے اس امت کو دی گئی ہے، اس وحی میں ہمیں پڑھنے اور لکھنے کی تاکید کرائی گئی. یعنی ہمیں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تم پڑھو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا اس روئے زمین پر بسنے والے ایک انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا تو اس انسانیت سے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا کلام یعنی اسماء پہ، عرش پہ تشریف فرما، کرسی پہ تشریف فرما، ہمارا پوری انسانیت کا رب دو جہاں جب انسانوں سے پہلی مرتبہ گفتگو کرنا چاہا، پہلی مرتبہ انسانیت کے نام سے اپنا کچھ میسج دینا چاہا، پہلی مرتبہ جب انسانوں سے گفتگو کی تو اس گفتگو میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ پہلی جو گفتگو فرمائی اس گفتگو میں اس بات کی تاکید ہے کہ اے لوگو تم پڑھو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو، انسان سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو انسان کو تمہیں اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے. کیوں؟ تمہیں اپنے رب کے نام سے شکشا حاصل کرنا ہے. کیوں؟ تمہیں علم کی دولت سے مالا مال ہونا ہے. کیوں؟ اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کیوں علم حاصل کرنا چاہیے؟ ہمیں شکشا کے چھیتر میں کیوں آگے بڑھنا چاہیے؟ جو لوگ بھی قرآن کو پہلی دفعہ پڑھیں یا اس کو آخری دفعہ پڑھیں، چاہے آج مسلمان ہوئے ہوں، چاہے کل مسلمان ہوئے ہوں، چاہے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہوں، قرآن تو سب کے لیے آیا ہے. قرآن سبوں کے لیے آیا ہے. دنیا کی پہلی ایسی کتاب ہے جو اپنی پہلی وحی میں پوری مانوتا کو، پوری انسانیت کو علم حاصل کرنے کی تاکید اور ترغیب دلاتی ہے. دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا ان کا ایشور یا ان کا گاڈ یا ان کا بھگوان اپنے ماننے والوں کو، اپنے انوائیوں کو اور اپنے فالوور اور اپنے تابعداروں کو اس بات کی تاکید کرتے ہوں کہ اے میری اتباع کرنے والوں، میری بات ماننے والوں، تمہیں علم کے مارگ میں آگے بڑھنا. کیا بات ہے کہ اس پوری امت کو، پوری انسانیت کو سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی تاکید دلائی جا رہی ہے. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، ایک منی کی قطرے سے پیدا کیا ہے. اس منی کا قطرہ جو ہمارے کپڑے میں لگ جائے تو ہمارا کپڑا ناپاک ہوتا ہے، اس کو ہمارے کپڑے سے صاف کرنا ضروری ہوتا ہے. جس سے بدبو آتی ہے، جس سے گھن آتی ہے، انسان کو اس سے پیدا کیا ہے.
تو انسان کا وجود کس بات سے ہوا ہے اس پہ بھی انسان کو نظر رکھنا چاہیے. اور انسان اگر اپنے اس گندگی کو صاف کر لے، انسان اگر اپنی اس نجاست کو صاف کر لے، انسان اگر خود سے اپنی جہالت کے دھبے کو ختم کر لے اور علم کے دولت سے لیس ہو جائے، تو چاہے انسان مسلمان ہو کہ مسلمان نہ ہو، اگر اس نے علم کے لیے محنت کی ہے، شکشا کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے، اپنے پیسے اور جائیداد علم حاصل کرنے میں انویسٹ کیے ہیں، اپنی ساری توجہ دولت حاصل کرنے کے چکر میں نہیں بلکہ اپنے بچوں اور بچیوں کی علمی تربیت کے لیے اگر پیسہ انویسٹ کیا ہے، تو پھر وہ انسان چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، اس دنیا کا عزت ترین شخص. علم کا تعلق اسلام سے غیر اسلام سے نہیں ہے، علم کا تعلق مسلمان غیر مسلمان سے نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ اپنے پہلی گفتگو میں اپنے سب سے بہترین مخلوق کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے میری اتباع کرنے والے لوگوں، مجھ کو رب کہنے والے لوگوں، میرے سامنے سجدہ کرنے والے لوگوں، اپنے آپ کو سب سے پہلے علم کی دولت سے لیس کرو. اپنے بچوں کے لیے ان کی زندگی اور ان کی آخرت کا اگر بھلا تم چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان کے لیے علم کا مارگ چوز کرو، علم کا راستہ ان کے لیے اختیار کرو. جس نے انسان کو پیدا کیا ہے خون کے لوتھڑے سے، پڑھ اقرا وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے، بہت ہی سخی اور فیاض ہے. اس نے انسانیت کے اوپر رحم کرنا چاہا، انسانیت کو ظلم کے دلدل سے نکالنا چاہا، انسانیت کو انسانی حقوق کے غصب کرنے سے نکالنا چاہا، انسانیت کو عورتوں کو حقوق دلانا چاہا، عورتوں کو بولنے کا جو ادھیکار دیا ہے، عورتوں کو علم حاصل کرنے کا جو ادھیکار دیا ہے، بچوں کی شکشا کا جو ادھیکار دیا ہے، اپنے آزادی مذہب کا، آزادی رائے کا، اپنے پراپرٹی کا، اپنے جائیداد کا، اپنے استھتو کا اور اپنی حقیقت کا اور ہیومن ڈگنیٹی کا، انسانی کرامت کا جو حقوق دیا ہوا ہے، وہی یہ چاہتا ہے کہ جب تک تم علم کے دولت سے لیس نہیں ہو جاتے تب تک تم اپنے سماج سے نہ ظلم کو دفع کر سکتے ہو، نہ اپنی حقیقت کو دنیا کے سامنے اجاگر کر سکتے ہو، اور نہیں تمہاری انسان ہونے کے ناطے تمہاری شناخت، تمہاری پہچان ہو سکتی ہے. اور علم نہ ہو تو پھر تم دوسرے جانوروں سے الگ بھی نہیں ہو سکتے، دوسرے پشو اور دوسری مخلوقات سے تم الگ نہیں ہو سکتے. اقرا وربک الاکرم، پڑھتے جاؤ تیرا رب بڑا کریم ہے. جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، انسان کو سب کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. انسان کو کیا کچھ سکھایا انسان نہیں جانتا تھا، بہت کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. سماجی معاملے میں ہم جس سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی میں بندوں کے دوسرے بندوں سے تعلقات کیا ہیں، ہمیں ہماری زندگی میں والدین کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے، ہمارے بچوں کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ضرورت کیا ہے، ہم اپنے بچوں کی ضرورت کیا ہے، ہمیں ارتھ شاستر میں مال حاصل کرنے کی ہمارے نزدیک اہمیت کیا ہے، انسان کی اپنی عزت و آبرو کی ہمیں اہمیت کیا ہے، ہمارے لیے عقیدے کی اہمیت کتنی ہے، اپنے رب کو پہچاننا کتنا ضروری ہے. رب کو پہچانے کے بغیر انسان گھٹن کی زندگی محسوس کرتا ہے اس بات کی اہمیت، اور اس سے اوپر اٹھ کر دنیا میں تکنیکی صلاحیتوں میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اگر انسان کو قلم نہیں دیا گیا ہوتا، انسان کو کاپی نہیں دی گئی ہوتی، انسان کو کتابیں نہیں دی گئی ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے کتابیں نازل نہیں کیا ہوتا، تو انسانیت آج سے ہزاروں کروڑوں برس پیچھے چل رہی ہوتی جہاں ترقی کی ہے. انسان آیا تو آپ کی طویل مسافتوں کو علم کے ذریعے سے طویل مسافتوں کو پاٹ دیا ہے. لوہے کو لوہے سے ترکیب دے کر کے آسمان میں اس نے ہوائی جہاز بنا کے اڑایا ہے، پیٹرول کا انکشاف کیا ہے، ڈیزل کا انکشاف کیا ہے، دنیا میں مختلف تیل کا انکشاف کیا ہے، گریویٹی شکتی پاور کا انکشاف کیا ہے، تو دنیا میں بہت سارے مشینیں اس نے ایجاد کی ہیں، پانی سے اس نے الیکٹریسٹی پیدا کی ہے. کل تک صدیوں اور برسوں سے جو انسان چاند اور سورج کو پوج رہا تھا، آج علم کے بدولت یہ انسان اپنا پیر چاند پہ رکھ کے آیا ہے. جس کو بھگوان سمجھتا رہا، جس کو دیوی سمجھتا رہا، جس چاند کی پرستش کرتا رہا، اسی چاند کے اوپر اپنے پیر سے اس چاند کو رود کر کے آیا ہے. جس پتھروں کی پرستش کرتا رہا، اسی پتھروں کو تلاش کر کے خراش کر کے گھر بناتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، سلوٹ بناتا ہے. جس زمین کو پوجتا رہا، اسے زمین سے اناج اگاتا ہے. جس پانی کو پوجتا رہا، اسی پانی سے بجلی پیدا کرتا ہے. گویا کہ ان تمام چیزوں کو علم کی دولت کے بدولت، علم کی بدولت ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے کے قابل اور لائق ہو جائے.
تو انسان کو سب کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا. ہم نہیں جانتے تھے ان سب چیزوں کی ترکیب، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کے بدولت ہمیں سکھایا ہے. معززان ملت اسلامیہ، نوجوانان اسلام، لیکن جو ہماری کیمپین شروع ہوئی تھی، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو مہم شروع کی تھی، انسانیت کا آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور شکشا جاگرن کی جو مہم اور کیمپین، جو ابھیان جو چلایا تھا، اور اپنے تمام ماننے والوں کو اس بات کی تاکید فرمائی تھی کہ دیکھو تمہارے اوپر جو سب سے پہلی چیز ضروری ہے وہ علم حاصل کرنا ہے. دولت حاصل کرنا نہیں، علم حاصل کرنا تمہارے اوپر سب سے پہلے ضروری ہے. اپنی زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل بناؤ اور اس ٹائم ٹیبل میں اپنے علم کو رکھو کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخاطب ہو کر، ہم کو مخاطب فرما کر ہماری بیماریوں کا علاج تجویز کیا ہے کہ اے بندو تمہیں پڑھنا لکھنا چاہیے. ہم اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پورا کرنے میں کہاں تک کامیاب ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا تھا، ان پڑھ بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے علم کی اتنی بڑی خدمت لی، علم کا اتنا زیادہ وکاس ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کی احادیث کی وجہ سے، ان کی تاکید کی وجہ سے، ان کے درس کی وجہ سے، ان کی ترغیب دلانے کی وجہ سے، کہ ہمارا آج سے اگر 1200 سال پہلے چلے جائیں، 12 شتابدی پہلے چلے جائیں، تو ابتدائی 2 سالوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، یہ ابتدائی 200 سالوں میں اس انسانیت نے جتنی ترقی کی مسلمانوں کی بدولت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی علم دوستی کی بدولت، اتنا انسان نہ اس سے ہزاروں برس پہلے ترقی کرتا آیا تھا، اور نہیں قیامت تک اتنا بڑا لٹریچر انسانیت کے ہاتھ میں تھمانے والی بھی قوم آئی ہے. تو جس نے کبھی سبق نہ سیکھا کالج اور اسکولوں سے، جس نے کبھی سبق نہ سیکھا کالج اور اسکولوں سے، دنیا اب تک روشن ہے اس امی کے اصولوں سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن پڑھنے لکھنے کی تاکید انہوں نے دلائی. آج بھی اس میسج کے ذریعے سے ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کی کوئی عمر کی سیما نہیں ہوتی. غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے یہی کہا تھا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبرائیل نے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کا ایکسکیوز قبول نہیں کر لیا کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، آپ تو 40 برس کے ہو گئے ہیں، اب آپ کی زبان سے کلمہ کہاں جاری ہوگا، آپ کی زبان سے عربی الفاظ کہاں ادا ہوں گے، آپ کی زبان سے قرآن اب کیسے ادا ہوگا. نہیں، علم کی کوئی سیما نہیں ہے. کہا نہیں، آپ کو پڑھنا ہے، اقرا پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کو، اس وحی کے حرا کا پہلے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، پوری انسانیت پہ فرض ہے. لیکن مسلمانوں کو یہ غیرت دلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غیر مسلم اگر نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا، لیکن اے مسلمانوں تمہارے لیے زیب نہیں دیتا کہ تم علم سے پیچھے ہٹ جاؤ، تم علم سے کھوڑے ہو. ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم مسلمانوں کے تعلق سے انتہائی ان کو غیرت تھی، باغیور انسان تھے، غیرت مند تھے. نہیں چاہتے تھے کہ میری طرف نسبت کرنے والے لوگ، میرے نام پہ مر مٹنے والے لوگ، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے لوگ عدالتوں میں، کچہریوں میں کسی غیر مسلم کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے، کسی غیر مسلم سے اپنا فارم بھروائے، قرآن سمجھنے کے لیے کسی اور کے مستحق ہوں. دنیا کی کمپٹیشن میں جب علم کا نمبر آئے تو مسلمان پچھلی صف میں کھڑا ہو. مسلمان نوجوان جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے، خوبصورتی دے رکھی ہے، اچھا سا خاصا گھر دے رکھا ہے، جو مشن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا تھا، آج ہمارا مسلمان نوجوان، چاہے مسلم امت، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں؟ ہمارے ملک نیپال میں اگر بہت سارے سیٹیں آتی ہیں لوگوں کے لیے، چاہے لوک سیوا آیوگ ہو، نظامتی سیوا ہو، یہ سیوا ہو، وہ سیوا ہو، کتنے سلیکشن مسلمان بچوں کا ہوتا ہے کمپٹیٹیو لائف میں. کتنے مسلمان نوجوان اس کمپٹیشن کو کریک کرتے ہیں، کتنے مسلمان نوجوان اس کمپٹیشن میں دوسروں کو
पछाड़ते हैं, दूसरों से अच्छा नंबर हासिल करते हैं। कितने नौजवान हैं जो कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वालिदैन ने, हमारे दादा दादी ने इल्म की कदर नहीं की। मुसलमान और अंगूठा छाप होगा, मुसलमान और लियाकती छाप होगा। अदालतों कचहरियों में सबसे ज्यादा पैसे हम अदा करते हैं। इस हुकूमत को सबसे ज्यादा मेंटेनेंस अरब ममालिक से हम अदा करते हैं। सबसे अच्छा खाने वाली कौम अगर कोई नेपाल में है, पूरी दुनिया में, तो मुसलमान है। सबसे अच्छा घर बनाने वाले अगर कोई लोग हैं तो वो मुसलमान है। सबसे अच्छा मोबाइल और सबसे अच्छी गाड़ियां और बाइक और फोर व्हीलर चलाने वाला मुसलमान है। लेकिन जब इल्म का मैदान आता है तो हम, बहुत दुख की बात है मेरे भाइयों, इल्म का जब मैदान आए, जब इल्म की बात आए तो हम सबसे पीछे खड़े हैं। दुनिया की स्कूलों को हम सबसे ज्यादा फीस अदा करते हैं, कॉलेज को सबसे ज्यादा फीस अदा करते हैं, अदालत कचहरियों में सबसे ज्यादा हमारे मुकदमात हैं। वो इसलिए कि हमारे पास इल्म नहीं है। जिसके पास इल्म है, छोटी सी रोशनाई से, सुर्ख कलम की छोटी सी रोशनाई के बदौलत आपसे लाखों करोड़ों रुपया आपको रिश्वत ले सकता है, आपसे सूद ले सकता है और फिर आपका काम करता है। तो जो मुहिम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाई थी, जो असहाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने जो चलाई थी, आखिर हम मोहम्मद की तरफ अपने आप को निस्बत तो करते हैं प्यार से, अकीदत से। मोहम्मद इस्माइल तो मोहम्मद नूरुल हुदा, मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद जुबैर, अपने नामों से पहले मोहम्मद का नाम अकीदत के तौर पे लगाते हैं। बहुत ही मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली वही आई थी, क्योंकि हमने अल्लाह रब्बे दो जहां का पहला फरमान को ठुकराया है, हमने वही के पहली आयत को ठुकराया है, हमने हिरा की पहली दरखास्त को ठुकराया है, हमने अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने पहली मर्तबा जो इस रूए ज़मीन वालों से गुफ्तगू की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कुरान की सूरत में इस रूए ज़मीन से आखिरी और पहली गुफ्तगू की, उस आखिरी और पहली गुफ्तगू को हमने ठुकराया है। इस वजह से दौलतों का रेल पेल होने के बावजूद, हजारों और लाखों रुपया मोंतली कमाने के बावजूद, गल्फ में और अरब ममालिक में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे बच्चे अच्छा खासा जॉब कमाते हैं। दौलत और पैसों का रेल पेल होने के बावजूद हम इस मुल्क में, इस वतन में, इस प्रदेश में इज्जत की जिंदगी नहीं बसर कर रहे। ये 78 की जनगणना में हमारे इस प्रदेश की, हमारे मुसलमान कौम की HDI पढ़ने का जो साक्षर जो रेट है, जो दर है, लिटरेसी रेट है पढ़ने लिखने का, सब तमाम समुदाय संप्रदाय से कम है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास दौलत नहीं है। आप आंकड़ा लगाइए, अंदाजा लगाइए। जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा हुकूमत को रिमिटेंस हम अदा करते हैं, सबसे ज्यादा हमारे लोग गल्फ ममालिक में और अरब ममालिक में काम कर रहे हैं, खाने पीने में सबसे ज्यादा अच्छे हमें। लेकिन स्कूल और किताबों का जब इंतखाब आता है, जब मदरसे में पढ़ने की बात आती है, स्कूल में पढ़ने की बात आती है, तो हम सबसे पीछे हैं, सबसे ज्यादा पीछे हैं हम। हमारे पास दौलत भी है, हमारे बच्चों की ख्वाहिश अच्छा सा लैपटॉप चाहिए, अच्छा सा मोबाइल चाहिए, अच्छा सा घर चाहिए, बीवी बाल बच्चे चाहते हैं अच्छा सा घर चाहिए। वालिद बाप दर दर की खाक छान कर, दूसरे की लेटरिन और टॉयलेट साफ करके, दूसरों के यहाँ कर्मचारी और मुलाजिम बनकर अपने बच्चों की जिंदगी यानी दुनिया बनाने के चक्कर में, तो दुनिया में भी अधूरी दुनिया बनाने के चक्कर में, उनका पेट पालने के चक्कर में मुसलमान के आजकल ट्रेंड क्या बना है, मुसलमान कैसे सोचता है कि हमारे पास सबसे पहले पैसा आए तो मैं अच्छा सा बंगला कर बनाऊं, पैसा आए तो मैं अरब स्टाइल का कोई बुर्ज खलीफा की तरह से इमारत बनाऊं, पैसा आए तो मैं ताजमहल की तरह से कोई घर बनाऊं, पैसा आए तो मैं ईफिल टावर की तरह से कोई घर बनाऊं, पैसा आए तो ऐसा घर बनाओ जिसमें आंगन हो, जिसमें बागीचा हो, जिसमें गालीचा हो, जिसमें मखमल हो, जिसमें कारपेट हो, जिसमें सारी विदेशी टॉयलेट, लेटरिन टॉयलेट, दस्तरखान, डाइनिंग हॉल सब हो। लेकिन इल्म का मैदान आता है तो हमको नजर ही नहीं आते कि इल्म में कितना आगे हैं लोग। क्या कोई दौलत, कोई इमारत लेके कब्रिस्तान जाएगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बच्चों को जो कुछ देते हो, उन सब में बेहतर चीज ये है कि बच्चों को इल्म और तरबियत की दौलत से मालूम करो। बच्चों के हाथ में दौलत नहीं थमाओ, बच्चों के हाथ में दौलत कमाने का हुनर थमाओ। दौलत कैसे कमाते हैं, दौलत की कद्र क्या है, कैसी जगहों पे उसको इन्वेस्ट करें, पैसों की कहां लगानी करें, इन सब चीजों में चेतना मुस्लिम उम्मत के अंदर बहुत कम है। इस वजह से हमारे पास दौलत भी है, हम माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, हम माशाल्लाह नौजवान भी हैं,
ماشاءاللہ ہماری عقیدت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے، ہمارے گھر میں قرآن بھی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود علم کے میدان میں ہم سب سے پیچھے ہیں، سب سے پیچھے ہیں ہم۔ اب جتنی تقریریں کر لیجئے، جتنا بھی سنا لیجئے، لیکن یہ امت نہیں سدھرنے والی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دفعہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ دولت والوں کی عزت ہے۔ اس دنیا میں کمپٹیشن صرف اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے کہ بچہ 2-4 کلاس میں نہیں پڑھا ہو، والدین یہ شکایت کرنے لگتے کہ ہمارا بچہ ہماری بات ہی نہیں سنتا، ہماری بچی ہماری بات ہی نہیں سنتی، میں اس کو اسکول بھیجتا ہوں نہیں پڑھتا ہے، اسکول بھیجتی ہوں میری بچی نہیں پڑھتی ہے۔ اب نہیں پڑھتا ہے تو جلدی سے اس کو بدیش کا پاسپورٹ بناؤ اور بدیش میں بھیج دو۔ اپنی زندگی کی جو گاڑی کمائی ہے، جو مہنگا انتہائی جو گاڑا پسینہ ہے، دوسروں کی خدمت میں لگائے گا، اور جب پیسے وہاں سے عرب ممالک سے نیپال میں بھیجے گا تو اس کے بچیاں اور اس کے بچے اور اس کی بیوی اور اس کے بہنیں ایک ایک ہاتھ کا موبائل خرید کر اور میں منتھلی ہزاروں روپے برباد کر کے، گھر میں آپ کو ڈیٹا ہے، گھر میں وائی فائی کی سروس ہے، جس گھر میں وائی فائی ہو اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہو، گھر میں 4-5 موبائل ہو، گھر میں ٹی وی ہو اور گھر عالیشان قسم کا بنا ہو، آپ کو کیا لگتا ہے اس گھر کے بچے پڑھیں گے؟ آج ہم اور آپ دوست دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے بچوں کے دوستوں نے بگاڑ دیا، بچیوں کو بچیوں کے ماحول نے بگاڑ دیا، تو بچوں کو فلاں نے بگاڑ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، یاد رکھنا اس سرزمین پہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنا نہیں جانتا، وہ چغلی کھانا نہیں جانتا، وہ چوری کرنا نہیں جانتا، وہ کبھی بھی غلط فلمیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کرنا تک نہیں جانتا، وہ عقیدہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ تو بیچارے اس کے والدین ہیں مورکھ، اس کے بے غیرت ماں ہے اور اس کے بے شرم اس کا باپ ہے جو اپنے بچوں کے بھوشیہ سے کھل جاتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی تک بنا دیتے ہیں، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی تک بنا دیتے ہیں، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو ہندو اور مشرک بت پرست قادیانی تک بنا دیتے ہیں۔ کیسے بنا دیتے ہیں؟ جب شروع سے ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، علم کے راستے سے ہم نے اس کو نہیں جوڑا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو اور بچوں کے اندر نطق کی صلاحیت آ جائے، بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے، بچے میں جب کچھ بات کرنے کی صلاحیت آ جائے، تو سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ یہ کہ افتتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ، اپنے بچوں کی زبان میں اور اپنے بچوں کی کان میں جو سب سے پہلی چیز ڈالنا ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالنا ہے۔ تربیت اچھی ہوگی نا، بچپن میں تربیت اچھی ہوگی، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر میں نماز کی پابندی ہوتی ہو، جس گھر میں بچے پابندی سے ہوم ورک کرتے ہوں، ماں اور باپ اگر گھر میں ہے تو اپنے بچوں کو لے کر کے اور علم کے لیے بیٹھتے ہوں، ان کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہوں، ان کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہوں، ان کی رہنمائی کرتے ہوں، تب جا کر کے یہ قوم تمام اقوام عالم میں باعزت قوم بنے گی۔ لیکن ایسا کہاں ہے؟ ہمارا بچہ اسکول گیا ہے، پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، کسی دوست کے ساتھ چکر ہے، کسی بچی کے ساتھ رہتا ہے، موبائل میں کیا استعمال کرتا ہے، رات بھر کیا دیکھتے ہیں۔ بچوں کا یہ آلتو فالتو چیز کو دیکھ کر کے انتہائی بچوں کا ذہن ہے، کریٹیویٹی جو کریٹیو صلاحیت ٹیلنٹ وہ ختم ہے۔ گوگل اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک میں صرف آپ وہی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو لوگ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اس میں کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے۔ آپ گوگل یوٹیوب میں کوئی بھی چیز سرچ کیجیے، سب سے پہلے آپ کو ننگی تصویر نظر آئے گی، آلتو فالتو قسم کے ایڈ نظر آئیں گے، آپ کو کبھی کلمہ طیبہ لکھا نظر آئے گا، قرآن کی کوئی آیت اس میں نظر آئے گی، کوئی والدین کی کوئی اخلاق یا کوئی اچھی بات نظر آئے گی۔ سب سے پہلی جو چیز کھل کے نظر آئے گی وہ ننگاپن ہے اور بری باتیں ہیں۔ آپ چاہے نہ چاہے، اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہماری عورتیں اور ہماری ماں کے اوپر تو ترس آتا ہے، بے غیرتی کی انتہا اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ بچہ رو رہا ہے تو ہاتھ میں موبائل تھما دیا، روٹی بیلنا ہے، ترکاری سبزی بنانی ہے، کسی سہیلی کے ساتھ بات کرنی ہے، گھر میں جھاڑو پوچھا کرنا ہے، بچہ نہیں مان رہا ہے تو بچوں میں کیا کیا؟ موبائل تھما دیا۔ جو بچہ صبح سویرے اٹھنے سے لے کر کے اور شام میں سونے تک جس بچے کے ہاتھ میں موبائل ہو، جو ہمیشہ کارٹون ہی دیکھتا ہو، جو ہمیشہ فلمیں دیکھتا ہو، اور فلمیں بھی اللہ کی پناہ الامان والحفیظ ایسی ایسی باتیں سنتا ہو، وہ بچہ کا من اور اس کی طبیعت اسکول میں کیسے لگے گی؟
مکتب اور مدرسوں میں اس بچے کی طبیعت اور اس کا مزاج کیسا لگے گا؟ موبائل میں ڈیٹا ختم ہو جائے، موبائل میں بیٹری چارج ختم ہو جائے، بیٹری ڈاؤن ہو جائے، اس کا مزاج طبیعت کیسی لگے گی؟ اور پھر وہ کوئی بہت ہی سنجیدہ کام کرنا چاہے، علم میں وکاس کرنا چاہے، اپنی قوم اور سماج اور اپنے وطن کو کچھ دینا چاہے، کچھ کوئی نیا کام کرنا چاہے، کوئی نئی بات بتانا چاہے، پھر اس کا ذہن تو آلریڈی میڈیا نے ہیک کر لیا ہے، اس کے ذہن آلریڈی میڈیا نے ہائیجیک کر لیا ہے کہ جو میڈیا چاہے گا آپ کو بچوں کو وہی سوچنا پڑے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں غور سے کہ ہم نے علم کے میدان میں اپنے بچوں کی کیا رہنمائی کی؟ ہم آخر کون سی وراثت چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ وہ دولت چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جس دولت کی تقسیم کے اوپر آپ ہی کے بچے آپ کو گالیاں دیں؟ آپ کی مر جانے کے بعد، آپ کی جنازے کے بعد آنسو بہانے والے کتنے ہیں؟ سال میں 2 مرتبہ آپ کے اوپر آپ کے لیے دعائیں کرنے والے کتنے ہیں؟ اب کس کے لیے اتنی ساری دولت ہے؟ وہ بھی دولت ایسی جس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جس میں جائز اور ناجائز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ دولتوں کا ریل پیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کے چھت میں اپنی زندگی بسر کی ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اس زمانے میں اینٹ نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں پکی عمارت نہیں ہوتی تھی، آپ اس بھول میں نہیں رہے۔ اس زمانے میں بھی ہندوستان میں، اس زمانے میں بھی خود نیپال میں، اس زمانے میں روم اور یونان میں پکی عمارتیں ہوتی تھی۔ شاہان عرب اور شاہان عالم دنیا کے بادشاہ اس وقت بھی پکی عمارتوں میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں بھی ہیرے اور جواہرات کے، سونے اور چاندی کی کنگن اور بالیاں لوگ پہنتے تھے آج سے زیادہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ دنیاوی میٹیریل لائف کو قربان کر کے اور اپنے بچوں کو علم میں آگے بڑھایا۔ تو 2 صدی بھی نہیں گزری تھی کہ مسلمان ساری دنیا میں حکمراں بن کے چھا گئے۔ مسلمان ساری دنیا میں قرآن اور سنت میں ایک ہاتھ میں لے کر اور دوسرے ہاتھ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو لے کر کے دنیا کے چپے چپے میں چھا گئے۔ اور دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اتنی قلیل مدت میں ساری دنیا پہ حکمرانی کی ہو، لوگ جن کے اخلاق کی تعریف کرتے ہو۔ لیکن آج دکھ اور تکلیف کی بات یہ کہ ہمارے پاس سارا کچھ ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان بچہ کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میرے پاس اسکالرشپ نہیں ہے، ہمارے پاس مجبوری ہے، تو جھوٹا ہے۔ والدین کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سورس نہیں ہے، پیسے نہیں، بچوں کو نہیں پڑھا رہے، وہ جھوٹے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا جو ڈیلی کا جو روٹین ہے، کھانے پینے کا، کپڑے پہننے کا، ہمارے موبائل کا، ہمارے وائی فائی کا، ہمارے خرچوں کا، اگر واقعی بچوں کی زندگی سے پیار ہے تو ان خرچوں کو مینیمائز کیجئے، ان اخراجات کے اوپر کنٹرول کیجئے۔ ہم ہفتے میں روزانہ گوشت نہیں کھائیں گے، پیسے بچا کر کے بچوں کی کتابیں اور قلم خریدیے، اچھے سے اسکول میں اس کا داخلہ کروائیے، بچوں کے یونیفارم کی طرف توجہ دیجئے، بچوں کے سر میں تیل ہے کہ نہیں، کنگھی ہے کہ نہیں، صاف ستھرا ہوتا ہے کہ نہیں، نہا کر جگتا ہے کہ نہیں، اٹھنے کے بعد مسواک کرتا ہے کہ نہیں، ہوم ورک کرتا ہے کہ نہیں، قلم کاپی پرانے ہیں کہ نئے ہیں، اس کا بیگ کیسا، ان سب چیزوں پہ توجہ دیجئے۔ جب توجہ دیں گے تو علم آئے گا۔ ورنہ پھر میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس دولت کے اوپر لعنت ہو، اس دولت کے اوپر لعنت ہو جس دولت سے بچوں کی تعلیم مکمل ہوتی ہے، اس والد اور والدہ کے اوپر لعنت ہو جو اپنی زندگی بنانے کے لیے اپنے لیے اچھا سا جوڑا، اچھی سی ساڑی، اچھا سا سوٹ، اچھا سا کوٹ پینٹ، اچھی سی گھڑی، اچھا سا موبائل، اچھا سا لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور اچھا سا گھر، اچھی سی گاڑی خریدنے کے چکر میں بچوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے۔ بچوں کی قلم کاپی پر، بچوں کے یونیفارم پر، بچوں کی کتابوں پر، بچوں کی فیس پر، بچوں کی اسکول پر پیسہ نہیں خرچ کرتے۔ کیا بنا رہے ہیں ہم؟ اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کیا انسان بیوقوف یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا؟ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اس جہاں میں انہی کا رتبہ اور مقام و مرتبہ بلند ہوگا جو علم دوست ہوں۔ لوگ کہتے ہو کہ یہ گھرانہ پڑھا لکھا ہے، آپ مسلم گھرانے میں چلے جائیے، مسلم گاؤں میں جہاں پہ سب سے زیادہ گندگی ہو، جس گاؤں میں سب سے زیادہ پھوہر ہو، اور جس گاؤں میں سب سے زیادہ فیملی کے جھگڑے ہوں، جس گاؤں میں سب سے زیادہ خلا اور طلاق ہو، وہ مسلمانوں کا گاؤں ہوگا۔
ہم جس ملک میں رہتے ہیں، دیکھا آپ نے پہاڑی بچوں کو، ہمارے جو پہاڑی برادران ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، ایمانداری کے ساتھ سویرے اٹھتا ہے، مسواک کرتا ہے، سر صفائی کا خیال کرتا ہے، 5-10 kg 3-4 kg کتابیں لے کر کے جاتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ چند لوگ ہیں اس طرح سے، لیکن اس ملک میں 3.5 کروڑ کے آس پاس آبادی کے آس پاس ہونے کے باوجود بھی، 12-14-15 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہونے کے باوجود بھی 68 کے جن گننے کے مطابق 4.4 یعنی تقریباً ہر 100 آدمی میں سے 4 آدمی آقا مسلمان ہیں۔ لیکن جتنی بھی جاگیر ہے، اگر کسی کاریالے کسی آپ کو کاریالے میں، کسی سنستھا میں اگر 100 آدمی ہندو کام کر رہے ہیں تو ہندو ہی کام کر رہے ہیں، غیر مسلم ہی کام کر رہے ہیں، مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ کم سے کم ہم کو پروپورشنل جو ریشیو ہے، ہمارا جو تناسب بنتا ہے، ہماری جو نسبت بنتی ہے، اتنی نسبت کے اعتبار سے تو ہم کاریالے میں موجود ہو۔ کم سے کم 100 آدمی میں اگر 100 آدمی کا جاب میں نیوکتی ہوتی ہے تو 4 آدمی تو اس میں مسلمان ہو، ہم وہاں اپنے آپ کو ریپریزنٹ تو کر سکیں، دکھا تو سکیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہر گاؤں میں ایسا ہے، اس گاؤں میں بھی ہوگا، دوسرے گاؤں میں بھی ہے۔ اب نوجوانوں کا پورا ایک گروپ ہوتا ہے، ٹیم ہوتی ہے، اچھی سی گاڑیاں لے کر کے، اچھا سا موبائل لے کر کے، اچھا سا کمپیوٹر لے کر کے، وہ کان میں بالی ہے اور ہاتھ میں پتہ نہیں سرخ رنگ کا دھاگا پہنے ہیں اور چوس جینس پینٹ پہنے ہیں اور ٹی شرٹ اتنا پہنے کے جھوکے تو سب کچھ نظر آئے۔ یہ سب مسلمانوں کے گھر کی کہانیاں میرے بھائی، اسی کا نام فیشن ہے، انتہائی گندگی کا نام، انتہائی گھٹیا سوچ کا نام۔ اور اپنے آپ کو موٹر سائیکل پہ بیٹھے گا تو زور سے اس کا دبائے گا کہ زور سے آواز نکلے، لوگ کہیں گے بہت بڑے گھرانے کا ہے۔ فالتو قسم کے لوگ، فالتو قسم کے نوجوان، میرے نوجوان اسلام تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو، سمجھو، اپنی قدر قیمت کو سمجھو، علم سے دوستی پیدا کرو۔ دنیا میں مختلف اسکالرشپ جاری ہو رہے ہیں، آج کے حالات ایسے ہیں، آج سے 20-25 سال پہلے سعودی عرب میں 1-2 یونیورسٹی تھی جو باہر کے لوگوں کو پڑھاتی تھی۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دنیا بھر کے سوشل میڈیا میں یونیورسٹی سے اسکالرشپ آ رہی بچوں کو پڑھنے کے لیے۔ آپ ترکی جائیں، آپ پاکستان جائیں، آپ ملیشیا جائیں، آپ سوڈان جائیں، آپ لیبیا جائیں، آپ سعودی جائیں، آپ مصر جائیں، آپ آسٹریلیا جائیں، آپ سنگاپور جائیں، برونائی جائیں، دنیا میں ساری یونیورسٹیاں نکال رہی ہیں اسکالرشپ پڑھنے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان اگر یہ کہے کہ میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، اس سے زیادہ کوئی ملک نہیں ہے۔ وہ نکلے ہوئے سورج کے سامنے اپنی آنکھیں بند کر کے یہ کہنا چاہے کہ سورج نکلا نہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، اپنے پیسے علم کے راستے میں انویسٹ کرو۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا لیں، ہمارے بچے پڑھ لیتے ہیں تو سرکاری جاب کہاں سے ملے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا کی ایسی کوئی بھی حکومت نہیں گزری ہے جو حکومت اپنے تمام پڑھنے لکھنے والے لوگوں کو سرکاری جاب دیتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی وحی، ہمیں تو قرآن مجید کی پہلے وحی، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا اور آخری کلام میں پہلی بات کی جو تاکید کی گئی ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھ اپنے رب کے نام سے، جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ سب کچھ جو تم نہیں جانتا تھا، ہمیں اس فرمان کو پورا کرنا۔ ہمیں امام اعظم محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، سرکاری ملازمت، سرکاری جاب، یہ تمام لوگوں کو کے لیے کیا ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ لیکن ہمیں دنیا میں جاب ملے نہ ملے، ہمیں اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کو اس حال میں اپنا منہ دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم نے جو فرمان جاری کیا تھا میں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ یہ تو آخرت میں ہمارا جو انجام ہوگا، لیکن اس دنیا کے اعتبار سے بھی جو بھی اپنا انرجی انپٹ کرے گا، جو بھی اپنی محنت پڑھائی میں لکھائے گا، آپ کو بڑے بڑے سبھاؤں میں، بڑے بڑے اجلاس میں، بڑے بڑے عہدوں پر اور کی پوسٹ، جو اہم اہم ذمہ داریوں کے اوپر وہ لوگ نظر آئیں گے جو علم سے دوستی رکھتے ہو۔ مسلمان کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو ہر حال میں آپ عزیز ہی ہیں، آپ مسلمان ہیں تو ہر حال میں اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آئے گی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، آپ پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، غیر مسلم ہے پڑھے گا تو کامیاب ہوگا۔ وہ جو سیٹوں کے اوپر تم جانے کے لیے لاکھوں روپیہ رشوت دو گے تو تمہاری منظوری نہیں ہوگی، لیکن کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی کا بچہ اپنی ٹیلنٹ کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں سے وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ قوم، مسلم قوم صرف رشوتیں دینے میں لگی ہے، صرف گھوس دینے میں لگی ہے،
لیکن اس امت کی زبان نہیں سیکھے گا، مسلمان یہاں رکھ کر پڑھائی حاصل نہیں کرے گا، یہاں کے کالج میں نہیں پڑھے گا، نیپالی زبان اچھی نہیں کرے گا، اپنے تعلقات لوگوں سے مضبوط نہیں کرے گا، بالکل سماج اور دنیا کہیں اور جا رہی ہوتی ہے، اور مسلمان نوجوان آنکھیں بند کر کے اپنی کنویں کی زندگی کو، اپنی انار کی زندگی کو کنویں کے میڈک کی طرح سے ساری دنیا اسی کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ میں تو بہت مست ہوں، اچھا پہنتا ہوں، اچھی گاڑی چلاتا ہوں، اچھا سا موبائل ہے، فلاں جگہ میری تعلقات ہے، کچھ ہوگا تو میں فلاں نیتا کو لگا دوں گا، وہ ہماری سفارش کر دے گا، جاب لگ جائے گا۔ یہ سارے بھول بھلیوں میں رہنا میرے بھائی بند کرو۔ علم کو اپنے آپ سے جوڑو، اپنے آپ کو علم سے جوڑو۔ نبی آخر الزمان سید المرسلین اشرف المرسلین امام اعظم محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے جو مہم چلائی تھی، لوگوں کے پڑھنے لکھنے کی طرف لوگوں کو جو توجہ دلائی تھی، اور یہ کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی کچھ بھی ہو لیکن مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم حاصل نہ کرتا۔ میرے بھائیوں، چونکہ ہم نے اللہ کے پہلے فرمان کو ٹھکرایا ہے، نبی کی انتہائی موقت بات کو ٹھکرایا ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس دنیا کے بہترین دولت ہونے کے باوجود، ہمارے پاس دنیا کے بہترین جل شکتی ہونے کے باوجود، ہمارے پاس دنیا کے بہترین گھر ہونے کے باوجود ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ آؤ اللہ کی طرف، اس نے جو فرمان کہا ہے اس کے اوپر عمل کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس کے اوپر عمل کرو۔ یہ دولتوں کو علم کے لیے، دولت حاصل کیا اچھی چیز ہے لیکن دولت کو علم کے لیے لگا، دولت کو اپنے بچوں کی بھوشیہ کے لیے لگاؤ۔ بچوں کے ہاتھ میں دولت نہیں دو بلکہ بچوں کو دولت حاصل کرنے کا ہنر سکھاؤ۔ اور میں خاص طور سے میری بات سن نوجوانوں سے میں یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو ساری دنیا نہ سمجھیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ آپ ساری دنیا اپنے آپ کو نہ سمجھو، دنیا بہت آگے ہے۔ آپ جو سوچ رہے ہوتے ہو، جو تصورات ہیں آپ کے جو فینٹیسی ہے، آپ کے جو خیالات ہیں، دنیا وہ نہیں ہے، دنیا وہ ہے جس کی حقیقت سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ آنکھیں بند کر کے نہیں گزر سکتے۔ آپ بھی کسی کے باپ بنو گے، کسی کا دادا بنو گے، جب تک علم کا پیڑ نہیں لگاؤ گے، جب تک علم کا پیڑ نہیں لگا لیتے، جب تک علم کا درخت نہیں لگا لیتے تو بغیر پیڑ کا، بغیر درخت کا اسے پھل نہیں نکل سکتے اور اس کے بیج نہیں آ سکتے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے وقت میں 10-15-20 سال پہلے مکاتب نہیں تھے، مدارس نہیں تھے، اسکول کالجز بہت زیادہ نہیں تھے، تعلیم مہنگی تھی کیا بلکہ ماسٹر ہی نہیں تھے، تعلیمی وکاس نہیں ہوا تھا، علمی انقلاب نہیں آیا تھا، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے اس نے قلم کے ذریعے سے وہ سب کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ آج تو اس نے سکھا دیا ہے، آج تو اتنا ترقی کر چکا ہے، کم سے کم اس کو تو حاصل کرو میرے بھائیو۔ اگر اس دنیا میں آپ کو عزت چاہیے تو کھانے کا منیمائز کم کرو، مینو کم کرو، کچھ پیسے قربان کرو، کپڑے تھوڑا سا کم پہنو، کپڑے بہت زیادہ مہنگے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، عالیشان گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، 4 محل ہو، 3 محل ہو، ہر محل میں اتنے سارے کمرے ہو، اتنے سارے ٹوائلٹ ہو، اس کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا گزارا کھجور کی شاخ میں بھی ہو سکتا تھا، آج ہمارا گزارا کھپڑیل کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ گھر کی طرف نہیں، گھر والوں کی طرف توجہ دو۔ گھر میں جو لوگ رہیں گے بچے، ان کے لیے توجہ دو، ان بچیوں کی طرف توجہ دو، ان بچوں کی طرف کہ آپ باہر رہ کے لاکھوں روپیہ پیسے کماتے ہو لیکن بچے ہمارے نہیں ہیں۔ کیوں ہمارے نہیں ہے؟ بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچے ہماری اطاعت نہیں کرتے، بچے ہم کو گھر سے نکالتے ہیں، ہماری بے عزتی کرتے ہیں، گویا کہ پیسے لگایا ہم نے اور ہمارے بچوں کے ذہن کو ہائی جیک کر لیا ہے سوشل میڈیا نے، ہائی جیک کر لیا ہے غیر مسلموں نے، ہمارے بچوں کے اخلاقی اور تربیت کو لوٹ لیا ہے غیروں نے، کیونکہ غیروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے۔ ان سب چیزوں کو توجہ دیجیے۔ قبرستان میں جائیں گے تو خالی ہاتھ آپ جائیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کے اعمال اور جائے گی آپ کی نیکیاں اور وہ ذمہ داریاں کہ آپ والدین ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے تعلق سے کتنے سنویدنشیل تھے، آپ اپنے بچوں کے تعلق سے کتنے زیادہ سیریس تھے، اور ان کی زندگی کو لے کر کے اور آخرت کو لے کر کے آپ نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی والدین اپنے بچوں کو اس نے تربیت سے بہتر اور علم سے بہتر دولت نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھولی بسری ہوئی جو راہ ہے اس راہ کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے علم کا جو انقلاب پیدا کیا تھا، علم کی جو مہم چھیڑی تھی، اور جس علم کے بدولت دنیا پہ انہوں نے جو حکمرانی کی تھی، دنیا کو عدل و انصاف عطا کیا تھا، عورتوں کی عزت و مقام و مرتبے کو بلند کیا تھا،
معاشرے کی خط و خال کو چینج کیا تھا، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ہمیں پھر سے اسے بھٹکے ہوئے راہ سے نجات دلا کر کے اور صراط مستقیم چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔